سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مومن کی زندگی جو ہے وہ احتیاط کا نام ہے. ایک ایک لمحہ زبان کی احتیاط، نگاہوں کی احتیاط، ہاتھ کی احتیاط، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بد احتیاطی کے ساتھ انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور اس کو علم نہیں ہوتا. خاص طور پہ جب ماحول گناہوں کا بن جائے تو گناہ جو عام چیز بن جائے انسان کے لیے تو گناہ اس کو نظر نہیں آتے. گناہ جو ہے انسان کی سراسر بربادی ہے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی کا باعث ہے. ایک ایسی گناہ جو معاشرے کے اندر بہت عام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ گناہ ہے، اور اب دیکھیں کہ اس کی سزا کس قدر بڑی ہے. آج اکثر ہم سنتے ہیں لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، عام فقرہ ہے ہمارے، جب کوئی مصیبت آ جائے، ایک پریشانی آ جائے تو ایک بات ہم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا. یہ بہت کامن ورڈ ہے ہمارا، یعنی انڈائریکٹ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں ہماری یہ پکڑ ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ایسا پتہ نہیں. یہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں جب کوئی پریشانی آ جائے نا، یار دیکھو تو صحیح ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو کسی کچھ کیے ہی نہیں، ہم نے کوئی کچھ بگاڑا ہے، ہم نے کون سا گناہ کر دیا. ادھر کیا ہے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ ہم سب کو احتیاط دے. وقت تو ذکر کرنے کا تھا لیکن ذہن میں ایک چھوٹی سی حدیث آ گئی. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مسلم کیا ہے کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس کو صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک ایسا بھی شخص ہے جو سب سے زیادہ برباد ہو جاتا ہے، جو سب سے زیادہ برباد ہو گیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالکل برباد ہے وہ شخص، بلکہ سب سے زیادہ برباد ہو گیا. اب جو کوئی اس پیمانے پہ اتر جائے، وہ کام کر لے جو اللہ کے نبی بتائیں گے، تو مجھے بتائیں پھر ہم کس سے شکایت کرنے میں کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا یہ ہو کہ وہ سب سے زیادہ برباد ہو گیا. تو برباد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے گھر بھی برباد، کاروبار بھی برباد، بچے بھی برباد، صحت بھی برباد، ادھر بھی برباد ادھر بھی برباد، سب معاملہ خراب اس کا. اب وہ شکایت کر رہے جی میں نے کون سا گناہ کیا ہے. انداز لگائیں کتنی بد احتیاطی ہے ہماری کہ ہم زندگی کو اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں، قرآن و شریعت کے مطابق سوچتے ہی نہیں کہ بھئی اللہ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کی کیا سزا ہے. اب یہ جو گناہ بتایا جا رہا ہے جس کی سزا ہے، میں اور آپ دیکھیں، آپ تو نیک آدمی میں اپنی طرف توجہ کروں ذرا، تو کبھی میں نے اس کو گناہ نہیں سمجھا ہوگا. اور سزا کیا ہے کہ وہ بالکل برباد ہو گیا وہ شخص. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
سب سے زیادہ برباد ہو گیا. اللہ اکبر. تو کیا گناہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں پہ نظر کرے اور اپنے عیب کو نظر انداز کرے. دوسروں پہ عیبوں پہ نظر رکھے لیکن اپنے عیبوں پہ کبھی خیال بھی نہیں، اس کو نظر انداز کر دے، اگنور کرے، ہے ہی نہیں میرا تو کوئی گناہ. کہتے اس قسم کا انسان جو ہے وہ اس زمرے میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حقیر جاننے والا شخص ہے، اور یہ شخص ایسا جو ہے یہ سب سے زیادہ برباد ہو گیا، اس کا کخ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں رہ سکا. اب ذرا ہم دیکھ لیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ اس کی کرتا ہے، اس کی لڑکی ایسی ہے، اس کا فلاں ایسا ہے، وہ یہ بھاگ گیا. ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اب تو حالانکہ جھوٹ اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، لیکن کبھی خود اپنے میں سوچنے کہ یار تو بھی تو جھوٹ بولتا ہے، یار دیکھو یہ کتنا کھاتا ہے، کبھی خود تو سوچو تو کتنا کھاتا ہے، اس کو دیکھو یار یہ فلاں کام کرتا ہے، کبھی ہم خود بھی سوچنے اپنے آپ کو کہ تم یہ کام کرتے ہو. بس اتنی سی بات ہے. سبحان اللہ، کتنی چھوٹی بات ہے. آپ سمجھیں ہمارے نزدیک گناہ نہیں ہے، یہ ایسے ایسے گناہ ہے کہ ہماری عبادتیں ہوا میں اڑ جائیں گی آخرت کے اندر، کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا. ان کی سزائیں جو بتا دی گئی ہیں، تو میرے بھائی بہت احتیاط کی بات ہے. کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں اتنا وقت ہی نہ ملے، ہم کیوں سوچیں کسی کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے. اس میں یہ عیب ہے. کسی کافر کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ایسی باتوں. ہمارا کوئی تعلق نہیں چیز سے، اپنے کام سے کام رکھے آدمی. کسی کا کوئی عیب نظر بھی آ رہا ہے تو فوراً گدگدی ہوتی ہے ہماری. گدگدی سمجھتے ہیں ٹکنی ہونے لگتی ہے کہ جلدی سے کوئی آدمی ملے تو میں اس کو بتاؤں یار آج پتہ چلا تمہیں کیا ہوا ہے، یار فلاں آدمی کے ساتھ آج یہ ہو گیا. یہ ہے نہیں ہمارا معاشرہ. پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور پھر جو ہم نے کون سا گناہ کیا، وہ ہو کیا گیا جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ برباد ہو گیا. برباد ہونے والوں میں سب سے زیادہ برباد ہے. اس کی نہ آخرت نظر آتی ہے نہ دنیا نظر آتی. شخص کی عبادتیں غائب ہو گئی اس کی. تو بھائی ان چیزوں کا جو ہے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. یہ اخلاق ہے انسان کا. توجہ دے اس پہ. مجھے یہ لفظ جو ہے منہ سے نہ نکالیں بلکہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں. واقعی یہ میری گناہوں کی وجہ سے، نصرت کی وجہ سے میں اس مقام پہ ہوں. آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے، آج مجھے میرا معاملہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. کبھی نہیں سوچتے، کبھی نہیں سوچتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو وہ بھی دے دیتا ہے جس کے عیبوں کو چن رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ختم کر دے، وہ اس کو اس عیب میں مبتلا کر دے جس کی وہ تحصیل کرتا پھرتا ہے، جس نے حقیقت سمجھا ہے کسی انسان کو. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. عورتیں بھی، مرد بھی، سب لگے رہے اس کام میں. بس صبح سے شام تک کوئی وقت ہوتا ہی نہیں. اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا کہ کچھ انتہا ہی نہیں. صبح سے شام تک ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، وہ سارا اسی ٹائم پہ ہم صرف کرتے ہیں. اگر ایک معمول بنا لیں، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا ذکر کریں گے، اتنا درود پڑھیں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اتنا فلاں پڑھیں گے، اتنی برکت آ جائے گی انشاءاللہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملے گا ان باتوں کو. بے ضابطہ زندگی انسان کی ہوتی ہے جس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے. کھانے بیٹھے تو کھانے جا رہے ہیں، کسی میں پوچھتا ہوں آپ رات کا کھانا کیا ٹائم ہے، کھانا کب کھاتے ہیں، جب بھوک لگ جائے. بھائی کچھ تو ہوگا اثر کے بعد ظہر نہیں جی، پر جب بھوک لگے جو بھی آتا ہے کھا لیتا ہے جی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ہمارا زندگی کا نظام، دیکھیں ہمارا ترتیب، دیکھیں زندگی. کوئی گھر میں جی جو بھی آیا کھا لیا، جس کی مرضی کھا لیتا ہے. وہاں کون انتظار کرے کسی کو. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ایک ترتیب انسان زندگی میں بنائے بھائی. ایک سلیقہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا انسان کا. یہ شام کو ہمارا کھانے کا وقت ہے، صبح ناشتے کا وقت ہے، دوپہر کو بیٹھنے کا وقت ہے، یہ چائے کا وقت ہے الحمدللہ، یہ تعلیم کا وقت ہے، یہ بیٹھنے کا وقت ہے. دیکھیں کس قدر برکت آ جائے گی. یہ فضول بکواس نکل ہی جائے گی ذہن کے اندر.
چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اس طرح اگر براٹ اپ کریں، اپنے بتائیں کہ بیٹھیں آپ، فلاں وقت کا وقت ہے، اب تمہاری گیم کا وقت ہے، اب تم ایک وقت تعین کریں. یہ نبی کی بہت بڑی سنت ہے، وقت کو یوٹیلائز کریں، وقت کی قدر کریں. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کھانا کب ہے، چائے کب پینی ہے، پانی کب پینا ہے، فلاں کب پینا ہے. یعنی اتنا ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے اوقات کے ساتھ لوگ اپنی گھڑی کو ملا لیتے تھے. کہ حضرت نے ضرور 10 بجے کام کرنا ہے تو کہتے ضرور 10 بجے ہوں گے، اس وقت کام 10 بجے کرتے تھے. ایسے ایسے لوگ ہیں. معمول ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی کا. تو پھر ان فضول باتوں میں، ان گناہوں کے، اب یہ ہمیں گناہ ہی لگتا نہیں. عبادت کو دیکھتے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے، اتنے عمرے کیے، فلاں کیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کچھ کام نہیں آئے گا. جو سب سے زیادہ برباد ہو گیا. آئندہ الحمدللہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو آج اس گناہ کی سچی توبہ کرتے ہیں بھائیو، کہ کبھی کسی کی عیب چوری نہیں کریں. نظر بھی آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے کو دیکھیں کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اتنی جھوٹ بولتا کہیں، میں تو معافی مانگوں نا آج جھوٹ بولنے کی. اور پکی زبان پہ تالے لگا دیں کہ میں نے یہ بات کسی سے کرنی نہیں ہے. پیٹ میں کتنی درد ہو، کچھ ہو، زیادہ بہت درد ہو رہا تو کمرے میں جا کے اپنی دیوار سے بات کر لیں، بات نکال دیں باہر. یہ بزرگ طریقہ بتاتے ہیں کہ جب بالکل سمجھنا ہے کہ یار میں اس بات کو کیسے ختم کروں، تو جا کے دیوار کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے بات کرنے کی یار فلاں جھوٹ بول رہا تھا، تاکہ تسلی ہو جائے، دیوار ہی سنے وہ بات، یہ آدمی نہ سن سکے. تو یہ سب بری باتیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان، چھوٹی تو نہیں ہے، بہت بڑے گناہ ہیں. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بڑے گناہوں کو ہم چھوٹا گناہ سمجھنے لگے. یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا. ہماری شامت دیکھیں، جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے نزد میں کیا ہو گئے، وہ چھوٹے ہو گئے. اور خاص طور پہ اس فکرے کی زبان سے بالکل کوئی نہ نکالے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا. ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں جناب، پتہ نہیں کس چیز کی ہمیں سزا مل رہی ہے. یہ عام اوپر سے نیچے تک گرانا شروع کرے نا آپ اس کے گناہ کو، تو پھر اس تک نہیں جی نہیں یہ تو نہیں، یہ تو نہیں. گناہ سے بھرا ہوتا ہے آدمی. ہم نے کیا غلطی کی، ہم نے کیا گناہ کی، پتہ نہیں کیا ہے فلاں، اس کو دیکھو ایسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المظلومین، ذا یاسین الحبیب النبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك إننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا.
اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.